السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کے طلباء و طالبات، آج آپ کا میں اگلا لیسن اردو کا علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھانے اور سمجھانے جا رہی ہوں۔ یہ آپ کی کتاب میں، اردو کی کتاب میں پیج نمبر 17 ہے۔ یہ آپ کا چوتھا لیسن ہے، لیسن نمبر 4۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی جو ہیں، ان کے متعلق آپ اپنی کتاب سامنے رکھیے سب سے پہلے، اور میں پڑھ رہی ہوں۔ اس کو پڑھنا آنا چاہیے آپ کو۔ الفاظ کا صحیح تلفظ کیا ہے وہ آپ دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے تعارف دیا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی کا۔ تحریک پاکستان میں جہاں قومی رہنماؤں نے اہم ترین کردار ادا کیا، وہیں علماء اکرام بھی پیچھے نہ رہے، اور انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ آئیے ان کی زندگی کے حالات سے آگہی حاصل کرتے ہیں۔ سبق کی خاموش خوانی کیجیے، یعنی آپ کو خاموشی سے پڑھنا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی 10 محرم الحرام 1305 ہجری بمطابق 1885 میں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولانا فضل الرحمان تھا۔ علامہ صاحب نے 1312 ہجری میں حافظ نامدار خان صاحب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو کی کتابیں بھی پڑھیں۔ بعد میں فارسی کا درس بھی لیا۔ 1900 میں علوم عربی کا آغاز اور باقاعدہ دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ 1908 میں درجہ فضیلت اول درجے میں پاس کیا اور تمام طلبہ میں اول مقام حاصل کیا۔ دستار فضیلت حاصل کی، یعنی سند حاصل کی انہوں نے۔ اور آپ کا عہد طالب علمی نہایت زرین تھا، یعنی روشن تھا، سنہری تھا۔ آپ اپنے دور کے نہایت ذہین، فتین کا مطلب بھی ذہین ہی ہے، ہوشیار اور قابل طلبہ میں شمار ہوتے تھے، اور اسی زمانے میں منطق کی مختلف کتابیں پڑھاتے تھے۔ منطق بھی ایک علم کا نام ہے، لاجک جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ گویا طالب علمی کے زمانے میں مدرس بھی تھے اور متعلم بھی۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ طالب علمی ہی سے آپ کی علمی قابلیت مشہور تھی۔ تیرہ 1326 ہجری میں باقاعدہ طور پر تدریس کے پیشے سے وابستہ ہوئے۔ جلد ہی آپ کا تقرر مدرسہ فتح پور دہلی میں بطور صدر مدرس ہو گیا، یعنی آپ اس مدرسے کے ہیڈ مقرر ہو گئے۔ یہاں آپ نے 2 سال دورہ حدیث اور اعلیٰ درجے کی دیگر کتب پڑھائیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کو بچپن ہی سے تحریر و تقریر کا بہت شوق تھا۔ دہلی میں آپ کی تقریر کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ آپ کی تقاریر میں سادگی اور بیان میں متانت و لطافت کا عنصر غالب تھا۔ متانت یعنی سنجیدگی، اور لطافت کا مطلب ہے یعنی جس میں لطف آتا تھا اور بہت ہلکا پھلکا مطلب محسوس ہوتا تھا درس جو تھا، جو آپ کی تقریر تھی۔ آپ کو فصاحت و بلاغت پر بھی کامل دسترس حاصل تھی۔ فصاحت اور بلاغت کا مطلب ہے اچھی زبان، خوش بیانی۔ اسی وجہ سے ہر شخص آپ کی شخصیت کا گرویدہ تھا، یعنی آپ کو پسند کرتا تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے مسلمانان ہند کی ملی، قومی اور سیاسی خدمات بھی احسن طریقے سے انجام دیں۔ 1911 کی جنگ بلقان اور طرابلس کے مسلمانوں کی امداد کے لیے چندہ بھی جمع کیا اور سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ تحریک خلافت کے سلسلے میں بھی بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا اور خلافت عثمانیہ کی پرزور حمایت و تائید کی۔ آپ کو پتہ ہے خلافت عثمانیہ کیا تھی؟ دیکھیں، خلافت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر سے شروع ہوئی تھی،
جو مسلمانوں کا مرکز کہلاتا تھا. سب سے پہلے ظاہر خلافت حضرت ابوبکر صدیق نے سنبھالی، پھر ان کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی تھے، اس کے بعد اور امیر معاویہ، اور اس کے بعد پھر خلافت کے مراکز بھی بدلتے گئے. اور سب سے آخری خلافت جو تھی وہ ترکی میں تھی، خلافت عثمانیہ جسے کہتے ہیں. آپ جس کے متعلق آج کل ایک ڈرامہ بھی بہت مشہور ہو رہا ہے، ارطغرل غازی، تو وہ خلافت عثمانیہ اس کا بیٹا جو تھا اس کے نام سے ہے، جس نے 700 سال وہاں پر حکومت کی تھی ان کے خاندان نے. تو وہ تھی خلافت عثمانیہ جو کہ جنگ عظیم کے دوران خطرے میں پڑ گئی تھی، اور آخرکار اس میں مطلب خلافت عثمانیہ کا زوال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تو علامہ صاحب نے بھی مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور تحریک پاکستان میں ایک متحرک کردار ادا کیا. آپ کا سب سے بڑا کارنامہ قرارداد مقاصد کے ذریعے پاکستان کا دستور قرآن و حدیث کے عین مطابق بنانے کا اعلان تھا. قیام پاکستان کے بعد کراچی میں پرچم کشائی آپ ہی نے کی اور پاکستان کا جھنڈا لہرا کر سبز ہلالی پرچم کی عزت و توقیر کو 4 چاند لگا دیے. آپ نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. آپ نے کئی کتب تحریر کی. ان کتابوں میں تفسیر عثمانی، شرح مسلم، شرح صحیح مسلم اور شرح صحیح بخاری قابل ذکر ہیں، یعنی ان کی تشریح کی. صحیح مسلم اور صحیح بخاری جو حدیث کی مستند کتابیں ہیں ان کی. اچھا 13 دسمبر 1949 کو مختصر علالت کے بعد آپ دارالفنا سے دارالبقا کی جانب کوچ کر گئے. دارالفنا یہ دنیا ہے اور دارالبقا ہمیشہ رہنے والی زندگی یعنی آخرت کی طرف کوچ کر گئے. جناب مفتی محمد شفیع نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کا جسد خاک کی اسلامیہ کالج کراچی کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا. پروفیسر نوشابہ صدیقی نے لکھا ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی تحریروں میں ادبیت کا رنگ غالب ہے. وہ اپنی تحریروں میں ایسا رنگ بھر دیتے ہیں کہ ان کی کیفیت قاری کے ذہنی اور بصری پردوں پر نقش ہو کر رہ جاتی ہے. ان کی زبان نہایت شیریں، صاف اور دل نشین ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی ایک بہترین عالم دین تھے. اب دیکھیے ان میں کیا کیا ان کی ایک شخصیت میں چیزیں تھیں. وہ ایک عالم دین تھے، بہترین مقرر تھے، یعنی تقریریں مختلف موضوعات پر بہترین کرتے تھے. محدث تھے، یعنی حدیث کا علم اور اس کی تدریس بہت اچھی کرتے تھے. معلم تھے، یعنی تعلیم و تعلم سے ان کا گہرا تعلق تھا. مدرس تھے، درس و تدریس کرتے تھے اور قومی رہنما کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. یعنی آپ کو پتہ ہے قومی رہنما سے مراد یہ ہے کہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے تحریک پاکستان میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے افکار و تصانیف سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا بچوں، آپ کو جو اس سبق علامہ شبیر احمد عثمانی کا ہوم ورک کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. اس میں سب سے پہلے الفاظ کے معنی ہیں، مشکل الفاظ یہ 9 ہیں، ان کے معنی دیے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگلا ہے مندرجہ ذیل خالی جگہیں خط کشیدہ الفاظ کی ازداد سے پر کیجیے. یعنی پہلے جو خط کشیدہ لفظ ہے اسی کا اپوزٹ اگلے خالی جگہ میں لکھنا ہے. تو یہ 5 ہیں جملے، یہ آپ کو کرنے ہیں. اور آپ یہ سوچ لیجئے کہ ہمیشہ بالکل اسی انداز میں یہ کام نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے اسی کام کو تھوڑا سا گھما پھرا کر آپ کو دے دیا جائے. آپ چھوٹے بچے تو ہیں نہیں کلاس 1-2 کے کہ بالکل اسی طرح آپ لکیر کے فقیر ہوں. آپ کو صرف ہر چیز سمجھنی ہے، پھر ہم اسے کسی بھی طرح آپ کو دے دیں ٹیسٹ میں تو وہ آپ کو کرنا آنا چاہیے.
جی آگے دیکھ لیجئے، اگلا کام ہے، سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل جملوں کے خط کشیدہ الفاظ کی واحد یا جمع بنا کر ضروری تبدیلیوں کے ساتھ جملہ دوبارہ لکھیے۔ یعنی پہلے ایک جملہ ہے، اس میں جو کچھ بھی خط کشیدہ الفاظ ہیں واحد یا جمع، ان کو جمع اور واحد میں تبدیل کرنا ہے۔ تو یہاں پہلا ہے عالم کی تقریر، تو آپ نے عالم کو علماء کر دینا ہے، تقریر کو تقاریر کر دینا ہے، طالب علم کو طلباء علم کرنا ہے، اور پھر جملہ یوں بنے گا کہ علماء کی تقاریر طلباء علم کی اصلاح کا ذریعہ بن گئیں۔ یہاں پہ واحد کے مطابق بن گئی، یہاں بن گئیں، اس طرح ضروری تبدیلی ہو گئی۔ یہ 4 جملے ہیں آپ کے سامنے، یہ اسی طرح کرنے ہیں، اور ہو سکتا ہے میں آپ کو ایگزام میں، ٹیسٹ میں کوئی اور جملہ دے دوں، کوئی اور اس میں لفظ دے دوں، وہ آپ کو تبدیل کرنا آنا چاہیے، یہ آپ کی صرف پریکٹس کے لیے۔ آگے دیکھیے، مندرجہ ذیل جملوں میں موجود غلطیوں کو تلاش کر کے ان کی تصحیح کیجیے۔ اب آپ کو یہاں پر غلط جملے ہیں، ان کو سمجھنا ہے کہ کیا غلطی ہے۔ پہلا جملہ ہے، میں نے آپ کو لکھ کر تحریری اطلاع دی تھی۔ اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، لکھ کر بھی ہے اور تحریری بھی ہے، دونوں باتیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، میں نے آپ کو تحریری اطلاع دی تھی۔ اسی طرح یہ جملے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے، اب دیکھیے یہ سوانحی خاکہ مرتب کیا گیا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی کا۔ اب ان کے سوال جواب تو دیے نہیں ہے نا، لیکن یہ ایک خاکہ آپ کو دیا ہوا ہے، اس میں آپ کی ولادت ہے کب ہوئی، اس کے بعد آپ کی ابتدائی تعلیم میں کیا کیا چیزیں ہیں، پھر آپ کی اہم صفات کیا کیا تھیں، آپ کی ذاتی صفات، ٹھیک ہے، پھر اہم خدمات آپ کی کیا کیا ہیں جن کی وجہ سے آپ مشہور ہیں، پھر آپ کی اہم تصانیف کون کون سی ہیں، یہ یہاں پر دی ہوئی ہیں، ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن اہم ترین جو تصانیف ہیں وہ یہاں لکھی ہے، اور پھر آپ کی وفات کب ہوئی، پھر آپ کی زندگی سے حاصل ہونے والا سبق ہمیں کیا ملتا ہے۔ تو یہ سوانحی خاکہ ہے، ہو سکتا ہے میں سوانحی خاکہ بنانے کو دے دوں یا اس میں سے کوئی چھوٹے چھوٹے سوال بنا کر دے دوں، یہ سب آپ کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ اس کا ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح یہ کام کر کے لائیں گے تاکہ آپ کی کاپیوں کے بھی نمبر پورے کے پورے 20 آپ کو مل سکیں، اور یہ پورے 20 نمبر آپ کو جب آپ کی کاپیوں کا پورا کمپلیٹ کام ہو جائے گا جب ہی ملیں گے، یعنی اس ٹرم کے اینڈ میں۔